الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات و رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، سفر المظفر کا یہ مہینہ اپنے آخری دور میں داخل ہے۔ آج سفر کی 21 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو یعنی انگریزی کی 12 ستمبر اور عربی کی 25 صفر کو عالم اسلام کی عظیم عبقری شخصیت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بریلی شریف کی سرزمین پر منعقد کیا جاتا ہے، جس میں صرف ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک سے لوگ آپ کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کے فیضان کا چشمہ تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا اور اپنی جانب کی روح سے ان کی تائید و توثیق فرمائی۔ اس آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تاریخ پیدائش 1272 نکالی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے جتنے عدد ہیں وہ ہیں 1272 اور 1272 ہجری میں 10 شوال کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہوئی۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، کہ ان پر یعنی جنتیوں پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور چلے گا، یعنی جنت کے خدام جنتیوں کے سامنے جنت کی نعمتیں چاندی کے برتنوں میں اور چاندی کے کوزوں میں لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس سے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے 4 مہینہ 22 دن پہلے اس آیت مبارکہ سے اپنے وفات کی تاریخ نکالی ہے۔ یہ دونوں آیات مبارکہ کے تناظر میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر ان آیات مبارکہ کا جو فیضان ہوا اور پوری زندگی انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے اس کی ایک
اس کا ایک مختصر سا تعارف اور مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں علماء زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ علماء ربانیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور صبح قیامت تک ہمیشہ جو علماء حق ہیں، جو مخلص علماء ہیں، جو دین کے خدام ہیں، یہ ہمیشہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور لوگوں کو دین کی طرف ہدایت دیتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے تعلق سے کئی احادیث میں اپنی کئی باتوں میں علماء کے فضائل کو بیان فرمایا، جس سے مراد علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، جو ہمیشہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے اور دین متین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بریلی شریف کی سرزمین پر 1272 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ امام اہل سنت کی سوانح پر اگر ایک نظر ڈالیں گے، آپ ان کی زندگی کا ایک خاکہ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ یہ چیزیں انسان کی صرف اپنی محنت اور کاوش سے نہیں ہوتی جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے اس سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے دین کی حمایت کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ علی راس کل مئہ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر 100 سال پر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کے آخر میں سارے نبیوں کا خاتم بن کر کے آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا آخری پیغمبر، آخری رسول اور سارے نبیوں کا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے تشریف لائے اور آپ پہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر قیامت تک ساری دنیا کو رشد و ہدایت کا کام دینا تھا، ہدایت کی طرف بلانا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ کام انبیاء کے آنے کا دروازہ تو بند ہو گیا، مگر ہماری امت میں علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ علماء دین کا کام کرتے رہیں گے۔ میرے آقا نے خاص طور پر اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ ہر 100 سال پر ایک ایسے عالم ربانی کو پیدا کرے گا، ایک ایسے مرد حق کو پیدا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس امت پر ہر 100 سال پر ایسا عالم ربانی پیدا ہوا۔ اسی لیے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جن کی پیدائش 1272 ہجری میں ہوتی ہے، 1272 ہجری میں ہوتی ہے اور 13ویں صدی کے چند سالوں کو گزارنے کے بعد پھر 14ویں صدی میں یعنی 1340 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ پورے عالم اسلام نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا، پورے عالم اسلام نے تسلیم کیا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اس صدی کے مجدد تھے اور آپ نے تجدیدی کارنامے انجام دیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کسی کی خدمت، کسی کے کام کو اور کسی کے دینی کام کو تعارف کرانے کے لیے اور اسے پہچاننے کے لیے لوگ اپنے اپنے زاویے سے پہچانتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے پہچانتے ہیں، مگر اللہ جس کی محبت اور جس کی خدمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دے تو پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ آپ غور فرمائیں، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک سوانحی خاکہ کو آپ نے ایک نظر میں دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر شریف میں ناظرہ قرآن مجید کا ناظرہ مکمل کیا تھا، اور 6 سال کی عمر شریف میں آپ نے ربیع الاول شریف کے موقع پر مسجد میں کھڑے ہو کر منبر شریف پر 2 گھنٹہ حضور کی فضیلت پر تقریر فرمائی تھی۔ 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ہدایت النو کی عربی شرح لکھی تھی، اور 13 سال 10 مہینے اور چند دن کی عمر میں 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر شریف میں امام اہل سنت، عالم فاضل اور اپنے وقت کے مفتی بلکہ عالم ربانی، اپنے زمانے کے مجدد اسلام بن چکے تھے۔ آپ ذرا سوچئے 14 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں بھی 14 سال کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں۔ 14 سال کا بچہ وضو کی سنتیں نہیں بتا پائے گا، اسے نماز کے فرائض تک معلوم نہیں ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت 14 سال ابھی مکمل نہیں ہوا، آپ اپنے دارالافتاء کے مفتی بن کر کے پہلا فتویٰ لکھ کر کے قوم کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 13 سال 10 مہینہ اور 4 دن کی عمر شریف میں آپ مفتی وقت بن چکے تھے، اور اس وقت سے جو آپ نے لکھنا شروع کیا تو 68 سال کی عمر تک برابر لکھتے رہے، برابر دین کا کام کرتے رہے۔ کوئی ایسا فتنہ آپ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا جس کے خلاف اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم نہ اٹھایا ہو، کوئی ایسی بد مذہبیت کی بات نہ آئی جس کے خلاف آپ نے اپنا قلم نہ اٹھایا ہو۔ اور فتاویٰ کی یہ شان تھی کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، متحدہ ہندوستان کے تمام گوشوں سے، بلکہ ایشیا، افریقہ اور خود مکہ اور مدینہ سے امام اہل سنت کے پاس فتاویٰ آتے، بعض دفعہ ایک وقت میں 500 استفتے جمع ہو جاتے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مقبولیت عطا فرمائی اور کتنی عزت عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے لگن کے ساتھ پوری زندگی آپ اپنے نبی کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، شریعت کا کام کرتے رہے۔ آپ آج دنیا کی تقریباً 2 درجن یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، مقالات لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور جس زاویے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا جاتا ہے، ہر زاویے سے وہ بے تاج بادشاہ نظر آتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کو اپنوں نے تو سراہا ہی، غیر بھی مجبور ہو گئے اعلیٰ حضرت کے علم کو سراہنے پر۔ چنانچہ لکھنؤ میں دارالعلوم کی شکل میں ایک ندوۃ العلماء ہے جسے سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کا ابھی ماضی قریب میں اس کے ناظم جو رہے، انہوں نے، جن کو کافی وہ لوگ اپنے اعتبار سے بہت بڑا عالم مانتے ہیں، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھا اور انہیں پڑھا تو وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا ہندوستان کی وہ شخصیت ہے کہ فقہ حنفی کے جزئیات میں، فقہ حنفی کے مسائل میں، فقہ حنفی میں جو دسترس امام احمد رضا کو حاصل ہے، ایسا میں نے بہت کم دیکھا، بلکہ میری نظر میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، غیروں کا یہ عالم ہے۔ مولانا کوثر نیازی جو پاکستان بننے کے بعد
وہاں کے مذہبی امور کے وزیر منتخب کیے گئے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں۔ وہ مذہبی امور کے بہت ہی محترم وزیر سمجھے جاتے تھے۔ مولانا کوثر نیازی کوئی بریلوی مکتب فکر کے عالم نہیں ہے، انہیں سبھی لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی کتابیں ان کی تحریریں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال تک کتابیں مطالعہ کی اور 50 سال تک میں لکھتا رہا، مگر میں نے کبھی مولانا احمد رضا کو نہیں پڑھا، کبھی ان کی کتابیں نہیں دیکھی، مگر جب میں نے ایک کتاب مولانا احمد رضا کی پڑھی تو پھر اس کے بعد ایسا شوق پیدا ہوا کہ میں نے ان کی کئی کتابیں پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایک عام انسان نہیں ہوں کہ کسی کی تعریف یوں ہی کر لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ مولانا کوثر نیازی جو پاکستان کے وزیر رہ چکے تھے، 1994 میں ان کا انتقال ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں۔ میری ذاتی لائبریری میں 10,000 سے زیادہ کتابیں ہیں جو سب میں نے پڑھ ڈالی ہیں۔ مگر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کو پڑھنا شروع کیا اور ان کے علم کے بحر ذخائر کو دیکھا تو مجھے اپنے طور پر پہلے یہ لگتا تھا کہ میں بڑا قابل ہوں، بڑا عالم ہوں، بہت بڑا علم کا سمندر ہوں، مگر جب مولانا احمد رضا کو میں نے پڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اعلیٰ حضرت علم کے سمندر ہے اور میں اس کے کنارے کھڑے ہو کر کے سیپیاں چن رہا ہوں۔ کہتے یہ میں نے محسوس کیا، امام احمد رضا کے علم کا یہ حال تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس جہت سے بھی اعلیٰ حضرت کو دیکھا گیا ویسے کامل اور مکمل ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عاشق رسول تھے جن کا عشق صادق تھا اور ان کے عشق کا یہ فرمان تھا کہ ساری دنیا کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اتر جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں سے مراد حضور کی ذات۔ فرماتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کرے تو خدا کی قسم ایک حصے پر لا الہ الا اللہ ہوگا تو دوسرے حصے پر محمد رسول اللہ ہوگا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب عشق کی دیوانگی آپ کے اندر تھی کہ آپ کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہوتا، ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرتے، یہاں تک کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جاتے، آپ ذرا سوچئے ہم جس طرف آرام پاتے ہیں ویسے ہی سوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بستر لگتے ہیں، کبھی ہم کروٹ ہوتے ہیں، کبھی چت ہوتے ہیں، کبھی پٹ ہوتے ہیں، کبھی پیر ادھر کبھی سر ادھر، ہمارے سونے کا یہ انداز ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سوتے، دائنی کروٹ پر لیٹ کر کے اور اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے تکیہ لگاتے، پیر کو ایسا سمیٹتے کہ دیکھنے میں پورا محمد نظر آتا، یعنی آپ کا وجود ایسا دکھائی دیتا سونے میں گویا کہ محمد لکھا ہوا ہے۔ پوری زندگی نبی کے عشق کے متوالے رہے اور نبی کے دین کا کام کرتے رہے، اس لیے بارگاہ رسالت سے ایسا فیضان ہوا کہ پوری دنیا میں یہ نعرہ لگنے لگا، عشق محبت عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت وہ عشق مصطفیٰ کی پہچان بن گئے، اور صرف پہچان عشق مصطفیٰ کی نہیں بلکہ وہ سنیوں کے امام بھی بنے، عشق کی پہچان بھی بنے، اور ان کا نام سنیت کی ایک ایسی پہچان بن گیا کہ سبحان اللہ، علماء مکہ اور مدینہ نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں اس طرح سے خراج محبت پیش کیا کہ جب کوئی ہندوستان سے ہمارے یہاں آتا ہے
حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، اس کے سامنے امام احمد رضا کی تعریف کرتے ہیں، فَإِذَا اس سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِذَا مَدَحَهُ اگر وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کر لیتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک سچا مسلمان ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے۔ وَإِذَا ذَمَّهُ اور اگر وہ ان کی برائی کرتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بد مذہب بد عقیدہ ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمِعْيَارُ عِندَنَا اور یہی ہمارے نزدیک سنیت کا معیار اور سنیت کی پہچان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی اور یہ کامیابی عطا فرمائی کہ آپ نے اپنی عزت و کامیابی کو اپنے آرام کا راستہ نہ بنایا بلکہ پوری زندگی کام کرتے رہے۔ آپ سوچیں، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، 1000 سے زائد کتابیں آپ نے 55 علوم و فنون پر مشتمل 1000 سے زائد کتابیں آپ نے قوم کو عطا فرمائیں، اور وہ کتابیں جس میں قرآن و احادیث کے دلائل سے ہمارے ایمان و عقیدے کا اس بات، بد مذہبوں کا رد، ہر فن پر آپ کی کتاب موجود ہے، قرآن کی تفسیر پر، احادیث پر، فقہ حنفی پر تو آپ کا پورا انسائیکلوپیڈیا موجود ہے، تمام علوم و فنون پر آپ نے دسترس حاصل کی، اور ہر میدان میں آپ نے اپنے نوکے قلم سے اپنے شاہکار چھوڑے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب کچھ لوگ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزاری اور آپ سے نفرت دلانے کا بھی کام کرتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں اور طرح طرح سے اعلیٰ حضرت سے دور رہنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اصل میں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے معاملے میں کسی کو چھوڑا نہیں، چاہے وہ کوئی اپنا ہو یا غیر ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا، آپ لکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی شان میں اگر کسی سے ادنا سی گستاخی دیکھو، پھر وہ چاہے تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو، آپ فرماتے ہیں اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے پھینک دو، اس سے اپنے سارے رشتے ختم کر لو، اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ یہی وہ مشن تھا، یہی وہ تعلیم تھی جس پر اعلیٰ حضرت پوری زندگی کام کرتے رہے۔ تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھئی وہ تو خالی ان کے خلاف فتوے دیتے رہے، کوئی کہتا بڑے شدت کے، بڑے تیز مزاج کے تھے، بڑے سخت مزاج کے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جو مزاروں کے نام پر ڈھکوسلے کرتے تھے، بدعتیں پھیلاتے تھے اور مزاروں کو اپنے پیٹ کی پوجا کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف بھی لکھا، مزارات پر حاضری کا طریقہ بتایا، یہ ناچ گانے تماشے ڈھول تاشے گاگر چادر اور یہ جو میلے لگائے جاتے ہیں اور جو خلاف شرع کام کیے جاتے ہیں، ان سب کے خلاف اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ میں نے کہا نا، اعلیٰ حضرت نے کسی کو نہیں بخشا، جو دین کے خلاف چلا امام احمد رضا کا قلم اس کے خلاف چلا۔ آپ لکھتے ہیں کسی بھی مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے، وہاں پہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا یا کوئی بھی عبادت کا کام کرنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مزار سے کسی بھی بزرگ کے مزار پر حاضری دو تو 4 ہاتھ کے فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، نہ اس مزار کو ہاتھ لگاؤ، نہ چادر کو ہاتھ لگاؤ، نہ ایک دم قریب جاؤ، اس لیے کہ جس طرح سے تم زندگی میں کسی بزرگ کی تعظیم میں کچھ دوری پہ کھڑے ہوتے ہو تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کی اسی طریقے سے تعظیم کرو۔ وہ اس طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب بدنام کرنے والے اعلیٰ حضرت کے خلاف طرح طرح کی بکواسیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل مولانا کوثر نیازی کی طرح جو ہماری جماعت کے کوئی عالم نہیں، وہ ایک آزاد خیال عالم سمجھے جاتے ہیں۔ جب کسی نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا اور واقعی پڑھا تو وہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہی ہو گیا، اس لیے کہ اسے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں وہ نظر آیا اور وہ علم انہیں سمجھ میں آیا کہ جسے پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھا
کہ اللہ اکبر، علماء حرمین شریفین نے اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھا تو کیا کہا؟ لو رآہا ابو حنیفہ لا قرت عینہ ولجعل مؤلفہا من جملۃ اصحابہ، اگر امام اعظم ابو حنیفہ ان کی ان تحریروں کو دیکھتے تو خوشی سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ امام ابو حنیفہ اگر ان کے ان فتاووں کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں خوشی سے ٹھنڈی ہو جاتی، اور ان فتاوے کے لکھنے والے امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے خراج محبت پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء حرمین شریفین نے جو عزت اعلیٰ حضرت کو عطا کی ہے، آپ وہاں کی تاریخ میں دیکھیں، جس وقت اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تھے وہاں پہ ترکیوں کی حکومت تھی، سنیوں کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں حرمین شریفین پوری دنیا کے لیے مرکز علم تھا۔ لوگ وہاں سے سوالات کر کے اپنے دینی مسائل حل کیا کرتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے اور ان کے علم کی خوشبو لوگوں تک پہنچی ہے تو ساری دنیا وہاں کے علماء سے اجازتیں لیتی ہے، وہاں سے فتاوے لیتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے وہاں حرمین شریفین کے علماء نے حدیث کی سندیں لی، فقہ کی سندیں لی، سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازتیں لی، خلافتیں لی، آپ سے مرید ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں کو خود ایک کتاب میں جمع کیا، الاجازات المتینہ لعلماء مکہ والمدینہ۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے کن کن چیزوں کی اجازتیں آپ نے وہاں کے علماء کو دی ہیں۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے، وہ عالم ربانی الحمدللہ بھارت کی سرزمین پر پیدا ہوا، بریلی شہر میں پیدا ہوا، اور ہمیں الحمدللہ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونے اور ان کے فیضان کرم کو حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اسی عالم ربانی کا عرس 25 صفر المظفر کو، یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 12 ستمبر کو بروز منگل پورے عالم اسلام میں منایا جاتا ہے۔ آپ حضرات بھی ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں اور ان کے فیضان کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے فیضان کرم سے ہم سب خدام اسلام کو دین متین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ غور کریں کہ بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کا اندازہ کریں۔ اعلیٰ حضرت 25 صفر 1340 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور ملک شام کے ایک شامی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، خاموش ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس کے آنے کا انتظار ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بریلی کے مولانا احمد رضا کا۔ آپ دیکھیں اس تاریخ کو انہوں نے نوٹ کیا، خواب سے اٹھے اور نوٹ کیا، چونکہ وہ عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ جو حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اور صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام ان پر کرم فرما رہے ہیں، یقیناً وہ اپنے زمانے کا ولی کامل ہوگا، یقیناً وہ حضور کی بارگاہ کا مقبول غلام ہوگا، تو اس سے ملنا چاہیے۔ تو آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا بریلی شہر ہندوستان میں ہے۔ ملک شام سے ہندوستان آئے اور بریلی پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے مولانا احمد رضا سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا ان کا تو وفات ہو، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کب انتقال ہوا؟ کہا 25 صفر کو۔ انہوں نے ڈائری کھولی تو وہ خواب 25 صفر کا ہی تھا۔ 25 صفر کو ہی انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بریلی سے مولانا احمد رضا کا انتظار ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یعنی زندگی بھر اعلیٰ حضرت یہ کہتے رہے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ زندگی بھر یہ کہتے رہے تو موت آئی تو مرنے کے بعد روح پہلے مدینہ پہنچتی ہے پھر اپنی منزل میں پہنچتی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق،
اور اعلیٰ حضرت کی محبت جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اللہ تعالیٰ اس ولی کامل، اس عالم ربانی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔